محمد کا پھر غلام آ رہا ہے، فدا جس کی تقریر پر ہے زمانہ، فدا جس کی تقریر پر ہے وہ زمانہ، دیکھو وہ شیر کلام آ رہا ہے۔ میری مراد علامہ مولانا شمس الدین مصباحی صاحب سے دامت برکاتہ عالیہ سے ادب گزارش ہے، التماس ہے، ریکویسٹ ہے کہ گوہر نایاب والی باتیں ہمارے دامن میں ڈالتے چلے جائیں تاکہ تا حیات ان موقعوں سے ہماری زندگی میں، ہماری قبروں میں، ہمارے حشر میں گزارنا ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ صدق اللہ العظیم۔ پہلی بار اللہ کریم نے آپ کے اس بیدر کی سرزمین پر اپنے گھر میں آپ سے کچھ کہنے سننے کا موقع عطا فرمایا۔ سادات کرام، پیران طریقت، مشائخ اعظام اپنی تمام تر جلوہ سامانیوں کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ اگر ان کا ساتھ یوں ہی اور سرپرستی عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے ساتھ رہا اور سرپرستی رہی تو انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں، کم سنی ہی میں قدم بوس ہیں لاکھوں کتنے، رفتہ رفتہ تیری رفتہ قیامت ہو۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ دو خان صاحبان نے بڑی محنتوں کے ساتھ میں عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کا عشق مصطفیٰ کا پودا یہاں لگایا جو تناور ہوتا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی چھاؤں میں اہل سنت والجماعت کے لوگ آرام فرمائیں گے۔ مجھے یہ خوشی ہے، ملک کے طول و عرض میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، عموماً مشائخین کرام تنظیموں سے دور رہتے ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں یہاں کے کرم فرما مشائخ اعظام بزرگان دین سے، پیران طریقت کی بارگاہ کرم میں کہ انہوں نے ماشاءاللہ اس کی سرپرستی کی ہے اور ساتھ چل رہے ہیں شانہ بشانہ۔ اللہ انہیں عمر خضری عطا فرمائے۔ جناب ریاض صاحب نے ابھی جو اپنے معمولات پیش فرمائے ہیں اور مستقبل کے جو عزائم ہیں وہ آپ کے سامنے انہوں نے رکھے ہیں، میں ایک ایک سطر کی، ایک ایک حرف کی تائید کرتا ہوں۔ یہ ہونا چاہیے اور انشاءاللہ اس کے بے شمار فائدے ہماری نظروں کے سامنے دیکھنے کو ملیں گے۔ اس وقت ہم سبھی لوگ دنیا کی سب سے اچھی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ رسول کردگار علیہ السلام نے فرمایا
دنیا کی سب سے اچھی جگہ مسجد ہے، سب سے بری جگہ بازار ہے۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ سب سے اچھی جگہ۔ مسجدیں جنت کی کیاری ہیں، اس وقت آپ جنت کی کیاری میں بیٹھے ہوئے۔ ایک تو شہر طیبہ میں جنت کی کیاری ہے، اور یہ مسجدیں بھی جنت کی کیاری ہیں۔ کل حشر کے میدان میں ان مسجدوں کو جنت میں اٹھا کے رکھ دیا جائے گا۔ یہاں آتے رہا کریں، تاکہ جب یہ مسجدیں جنت میں رکھی جائیں تو اللہ سے گزارش کریں کہ پروردگار، دنیا میں جو لوگ میرے اندر آ کے تیرا ذکر کرتے تھے یہاں بھی بھیج دے، کم از کم یہاں بھی تیرا ذکر ہو کرتے ہیں۔ میری تقریر میں کوئی ایک بھی نعرہ نہیں لگائے گا، بڑی خاموشی کے ساتھ میری گفتگو سنیے گا، اس لیے کہ جو کچھ بھی اعتراضات نبی کے غداروں کی طرف سے ہوتے ہیں وہ ہم سے نہیں پوچھتے ہیں، انہیں پتا ہے ان کو ہم دن میں 12 بجے آسمان میں تارے دکھا دیں گے، وہ آپ سے پوچھتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے، وہ کہاں سے ثابت ہے، اس کا کیا حوالہ ہے، اس کا کیا حوالہ ہے، یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے، یہ شرک ہے۔ آج مجھے اسی کی بنیاد ہلانی ہے۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ۔ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ۔ اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت، کس درجہ سکون میں ہے میرا قلب تپیدہ۔ ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، ہنوز نامی تو گفتن کمالے بے ادبیس۔ میلاد مصطفیٰ کا مہینہ چل رہا ہے۔ جب بھی یہ مہینے کا چاند نکلنے والا ہوتا ہے تو بہت سارے کیڑے مکوڑے جو اپنے بل میں رہتے ہیں وہ باہر نکل آتے ہیں اور طرح طرح کے پمفلٹ شائع کرتے ہیں، ہینڈ بل شائع کرتے ہیں، یہ حرام، یہ ناجائز، ثبوت کہاں ہے میلاد کا، کب کس نے پڑھا، کیا صحابہ نے پڑھا، کیا حضور نے پڑھا، اس کی کیا دلیل ہے، یہ ناجائز ہے، یہ پھرنی لگانا ناجائز، کمکمے لگانا ناجائز۔ انشاءاللہ میں پورا آپریشن کروں گا، بائی پاس سرجری، ہاں کوئی کسر باقی نہیں رکھوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسلام میں خوشی منانے پہ کوئی پابندی نہیں ہے اگر جائز ڈھنگ سے منائی جائے۔ غم منانے پہ پابندی ہے، ایک معینہ مدت کے بعد غم منانا جائز نہیں ہے۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں، 12 ربیع الاول کو تم حضور کا میلاد مناتے ہو تو 12 ربیع الاول کو حضور کا انتقال بھی ہوا ہے۔ اگر حضور کا میلاد مناؤ گے، خوشی مناؤ گے تو حضور کے انتقال کا غم آڑے آ جائے گا، غم مناؤ گے تو میلاد کی خوشی آڑے آ جائے گی۔ نہ غم مناؤ نہ خوشی مناؤ، یہ ان کا کہنا ہے، چٹی اینڈ کمپنی کا۔ ان سے اتنا ضرور پوچھنا بھی غم منانے پہ تو اسلام نے پابندی رکھی، کسی کا باپ مر جائے، ماں مر جائے، بیٹا مر جائے، بیٹی مر جائے، بیگم مر جائے، پوتا پوتا، نواسی نواسا، نانا نانی جو مرے، 3 دن سوگ منانا جائز ہے، چوتھے دن سوگ منانا حرام ہے۔ وہ عورت جس کا شوہر مر جائے اسے 4 مہینہ 10 دن عدت کی مدت گننا ہے، سوگ منانا ہے، اور 4 مہینہ 11ویں دن کو جو ہے پھر اسے سوگ منانا حرام ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں خوشی مناؤ گے تو غم آڑے آئے گا، غم مناؤ گے تو خوشی آڑے آئے گی، ان سے یہ پوچھ لو جناب 1450 سال ہو گئے حضور کو انتقال کیے ہوئے، آپ کی عدت کی مدت کب تک ہے؟
کتنے دن سے آپ عدت میں بیٹھے ہیں؟ 1400 سال ہو گئے، یہ بتا دو مدت کا دن کب ختم ہوگا، اس کے بعد ہم خوشی منائیں؟ یہ ضرور ان سے پوچھنا کہ آپ اپنے عدت کے دن بتا دیجئے۔ 1450 سال سے اب تک عدت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو عدت میں رہتا ہے وہ پردے میں رہتا ہے۔ او وہابیو، تم بے پردہ کیوں گھومتے ہو؟ عدت والی بیگمیں گھر میں بیٹھتی ہیں، بناؤ سنگار نہیں کرتی ہیں، سرما نہیں لگاتی ہیں، کاجل نہیں لگاتی ہیں، چوڑیاں نہیں پہنتی ہیں، باہر نہیں نکلتی ہیں۔ باہر براٹت، مجھے افسوس ہے تمہاری عدت کی مدت اتنی مصروف ہے کہ سارے کام کر لیتے ہو تم۔ تو ان سے یہ ضرور پوچھنا، جب بھی کوئی پوچھے نا کہ حضور کا انتقال ہوا تو یہ غم کی بات ہے تو خوشی نہ مناؤ، اس سے سیدھے پوچھنا کتنے دن آپ کے باقی ہیں عدت کے، وہ کلیئر کر دو، اس کے بعد ہم آپ کی خوشی منائیں گے۔ دوسری بات کہ سب سے پہلے میلاد کس نے پڑھا؟ سب سے پہلے میرے نبی کا میلاد اللہ نے پڑھا۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، نہ بریلی کے مولانا احمد رضا خان کہتے ہیں، یہ قرآن کہتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سن لیں، اللہ کریم نے روز ازل میں ہی میلاد پڑھا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ نے کس کی محفل میں میلاد پڑھا؟ نبیوں اور رسولوں کی روحوں کی محفل کی۔ کم و بیش 1,24,000 نبی اور رسول کی روحیں موجود تھیں۔ اللہ نے اس مجمع میں خطاب کیا، اس مجمع کا خطیب اللہ تھا۔ یہ قرآن شریف میں نے آیت پڑھی ہے نا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اے مصطفیٰ، یاد کرو وہ زمانہ، مطلب یہ کہ حضور کی موجودگی میں سارا معاملہ ہوا ہے، اللہ انہیں یاد دلا رہا، محبوب یاد کر وہ زمانہ۔ یاد کس چیز کی دلائی جاتی ہے؟ جو آدمی کے ضمیر میں موجود ہوتا ہے واقعہ، اس کی یاد دلائی جاتی۔ اللہ یاد دلاتا، مصطفیٰ یاد کرنا وہ زمانہ جب تیرے رب نے نبیوں کی رسولوں کی روحوں سے وعدہ دیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کیا وعدہ دیا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب میں تمہیں کتاب و حکمت اور نبی بنا کر کے دنیا میں بھیجوں۔ اللہ کہتا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر آئے تمہارے پاس وہ محمد مصطفیٰ، وہ نبی، وہ اللہ کا محبوب پیغمبر جو تمہارے نبی ہونے کی تصدیق کرے، تمہارے کتاب کے سچی ہونے کی تصدیق کرے۔ مصدق لما معکم، تو تمہاری ذمہ داری کیا ہے نبیو؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم ضرور اس محمد پہ ایمان لانا، اس کی مدد کرنا۔ پھر اس کے بعد کیا کہا تھا؟ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، او نبیوں اور رسولوں، بتاؤ کیا تم نے مجھ سے یہ وعدہ کیا؟ جب میرا محبوب پیغمبر تمہارے زمانے میں آئے تو تم اس پہ ایمان لاؤ گے، وعدہ کر رہے ہو، اس کی مدد کرو گے؟ جب میرا پیغمبر آئے، میرا یہ بوجھ اٹھایا، تم نے بھاری ذمہ لیا، تو سارے نبیوں کے روحوں نے کہا قالوا اقررنا، ہاں ہم اقرار کرتے ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں تیرے نبی پہ ایمان لائیں گے، ان کی مدد کریں گے۔ رب نے کیا فرمایا؟ قال فشهدوا، ایک دوسرے پر لوگ گواہ بن جاؤ۔ 1,24,000 کم و بیش نبیوں اور رسولوں کو ایک دوسرے پہ اللہ نے گواہ بنایا کہ انہوں نے میرے سامنے اللہ سے وعدہ کیا تھا، انہوں نے میرے سامنے وعدہ کیا، انہوں نے میرے سامنے وعدہ کیا، محمد کا میلاد پڑھنے کا وعدہ کیا۔ پھر کیا ہوا؟ رب نے کیا کہا؟ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ،
تم تو گواہی ایک دوسرے کے ہو گئے ہو نا، میں بھی گواہ ہوں۔ اب وارننگ سنیے، فمن تولا بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اگر کوئی وعدے سے پھرا نہ تو اس کا نام فاسقوں بھی لکھا جائے۔ میلاد کسے کہتے ہیں؟ حضور کی پیدائش کا تذکرہ کرنے کو میلاد کہا جاتا ہے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ابھی نبی کی میلاد کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ میلاد سب سے پہلے کس نے پڑھی؟ اللہ نے پڑھی۔ کہاں پڑھی؟ روز ازل میں پڑھی۔ قرآن مقدس میں دلیل قرآنی آیت موجود ہے۔ رب نے نبیوں کے بیچ میلاد پڑھی، ہم مسلمانوں کے بیچ میلاد پڑھ رہے ہیں۔ وہ میلاد پڑھنا سنت الہیہ بھی ہے، سنت انبیاء بھی ہے، سنت مرسلین بھی ہے۔ وارننگ بھی اللہ نے۔ پھر دوسری قولی کیا لاتے ہیں کہ جی آپ کے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے محمد علیہ السلام کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی، کوئی کہتا ہے 9 کو ہوئی، کسی نے لکھا وہ 11 کو ہوئی ہے۔ ان سے پوچھ لو آپ کون سی تاریخ مانتے ہو، جھگڑے کی کوئی بات نہیں، تم بتا دو تم 8 مانتے ہو، کوئی بات نہیں۔ اگر 8 مانتے ہو نبی کے میلاد کی تاریخ، تم 8 کو میلاد بناؤ، ہم تمہارے ساتھ آتے ہیں، اور ہم 12 کو مناتے ہیں، بیٹے ہمارے ساتھ تم آ جاؤ۔ جھگڑا کس بات کا ہے؟ آؤ نا صحیح، مگر انہیں آنا نہیں ہے نہ منانا ہے، بلکہ بات اصل یہ ہے کہ ان کو موت آتی ہے حضور کے میلاد کا ذکر کرنے، ان کے جنازے نکلنے لگتے، ان کی آنکھیاں اٹھنے لگتی جب بھی میلاد کا موقع آتا ہے۔ سب نکل آئے، یہ نہ جائے، تو نہ جائے، یہ پھری نہ جائے، کنک میں نہ جائے۔ اللہ کی عزت کی 1000 بار قسم، کوئی وہابی، کوئی دیوبندی، کوئی جماعت غیر اسلامی ایک ریفرنس قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی عدم جواز پر پیش کر کے بتایا، ایک دلیل دے دو کہ یہ کنکما لگانا ناجائز، یہ پھرنیاں لگانا ناجائز، جھنڈیاں لگانا ناجائز، سجاوٹ کرنا ناجائز، دلیل ہے تمہارے پاس میں؟ ہمیں بھی دلیل قرآن و حدیث سے ہی چاہیے، پھینکم پھانک کی نہیں۔ دلیل ہم نے قرآن کی دلیل بھی ایک دی ہے، ابھی دیتے کتنا دیتے دلیل ہم آپ کو؟ اللہ نے میلاد پڑھا، ان کے پاس کوئی ریفرنس نہیں۔ جنم دن منانا، برتھ ڈے منانا، بیٹے ہندوستان میں کتنے ڈے منائے جاتے پتا ہے؟ ٹیچر ڈے، بھتیجر ڈے، مدر ڈے اور فادر ڈے، پیرنٹس ڈے، وومنس ڈے، اور جس سر سید ڈے اور انڈیپینڈنس ڈے، کتنے دن مناتے ہو؟ اس کا ثبوت ہے قرآن میں کہیں؟ حدیث میں کہیں ہے اس کا ریفرنس؟ مناتے ہو کہ نہیں مناتے ہو؟ مناتے ہو نا۔ ابھی بھی آپ سرچ کر کے دیکھیں نا، اس وقت بھی دارالعلوم دیوبند کے مین گیٹ پر ہمارے بھارت کا جھنڈا لگا ہوا ہے۔ جھنڈا لگانا ناجائز ہے؟ ایک بار تو بول کے بتانا، اتنا ڈنڈا مارے گی حکومت کی عقل ٹھکانے آ جائے گا۔ نعمت ملنے پہ خوشیوں کا اظہار کرنا انسان کی فطرت ہے۔ مجھے بتائیے، اگر کسی کو بڑھاپے میں یا 70 80 یا 50 سال کی عمر کے بعد کوئی اولاد ملے تو وہ کیا ماتھا پکڑ کے روئے گا؟ اے اللہ کو اولاد دے دیا؟ روتا ہے کوئی یا خوشی مناتا ہے؟ لڈو بانٹتا ہے یا بریانی کھلاتا ہے، قورمہ کھلاتا، دل اس کا بلے بلے ہوتا ہے، گھر سجاتا، لوگوں میرے اللہ نے مجھے نعمت دی ہے، اللہ کا کرم مجھ پہ ہوا ہے۔ مکان کوئی بناتا ہے تو کوئی مرثیہ پڑتا ہے کہ ہائے میں نے کیوں مکان بنا لیا؟ نہیں جی، خوشی مناتا ہے۔ نعمت ملنے پہ خوشیوں کا اظہار کرنا انسان کی فطرت ہے۔ آپ کا بیٹا IAS کمپٹیشن فائٹ کر کے پاس کر لے تو آپ بیٹھ کے روئیں گے، ارے کیوں پاس کر لیا گڈو، تم نے کیوں پاس کر لیا، تمہیں تو فیل کرنا چاہیے، ایسا ہوتا ہے؟ جی نہیں، یہ نعمت ہے، نعمت ملنے پہ خوشی منائی جاتی ہے۔ ہمارے حضور سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، یقیناً اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا ہے، انہی میں سے ان میں ایک رسول پیدا فرمایا
جو نبی کی پیدائش کی خوشی مناتا ہے وہی مومن ہے، اسی پہ رب نے احسان کیا، جو خوشی نہ منائے وہ مومن اللہ کہتا ہے، میں نہیں کہتا ہوں بھائی قرآن شریف۔ ہم نے مومنوں پہ احسان کیا ہے، جس پر احسان ہوتا ہے خوشی وہی مناتا ہے۔ تو وہابی کے چہرے پہ دھریاں پڑ رہی ہیں، سارا دیوبندی مرا جا رہا ہے، سارے اہل خبیث کے جنازے نکل رہے ہیں، کیوں جھنڈی پیسے ہمارے لگتے ہیں، تیرے کلیجے میں کیوں درد ہوتا ہے؟ جھنڈیوں کا پہلا پتا نہیں ہے 20-20 روپے کی جھنڈی کہاں کہاں گھس جاتی ہے۔ ہاں ایسے بیٹے پھٹے پڑے ہوئے ہیں، سمجھائیں گے پکڑ پکڑ کے سنیوں کو، کس کو؟ جو کیلا بیچتا ہے۔ کہاں لکھا ہوا حدیث میں بتائیے نا؟ مفت کے مفتیوں کو دیکھو، وہ بھی بکواس کرتے پھرتے ہیں مسجدوں میں۔ بیٹے تمہارے باپ اشرف علی تھانوی کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے مصطفیٰ کا میلاد بنایا۔ کہاں بیٹھے تم؟ دیوبند کا بھی 100 سالہ جشن منایا گیا تھا جب اندرا گاندھی جلوہ فرما ہوئی تھی۔ اتنی بڑی بڑی داڑھی رکھے ہوئے مفتہ لوگ ہار پہنا رہے تھے، تو وہ دن منانا جائز تھا؟ نبی کا دن منانا ناجائز، دیوبند کا 100 سالہ جشن منانا جائز؟ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، تم دلیل تو نہیں آ۔ اور یہ تو چھوڑیے، ابھی پچھلے مہینے جھارکھنڈ کا بھوتپورو مکھ منتری مر گیا۔ دیوبندی جماعت کے ایک نہیں سینکڑوں ملے اور مفتی اس کی خاتمہ خوانی اور قرآن خوانی کر کے مغفرت کی دعا کر۔ سرچ کیجئے یوٹیوب۔ مرتدو کافروں، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ حضور کے میلاد کی ہم جشن منائیں تو تیری موت آنے لگتی ہے، اور تیری کمپنی کے لوگ ایک کافر کے لیے بخشش کی دعائیں کریں تو تم مسلمان مانا جاتا ہے۔ 2005 میں اجمیر تک دلی سے سائیکل کی ریلی نکالی تھی دیوبند کے کٹھمنڈوں نے، اور دلی کے مولویوں اور مفتیوں نے دیوبندی جماعت کے۔ جانتے ہو کیا تھا؟ اجمیر درگاہ کے بالکل قریب پہاڑی کے دامن میں پشکر ایک تالاب ہے، برما مندر ہے۔ یہ سارے ملے جا کر کے وہاں پوجا کر رہے تھے مندر میں، اور اس میں پھول پیش کر رہے تھے دریا میں، یوں۔ واہ کیا لوجک ہے تمہاری! تم جا کر کے بتوں کی پوجا کر لو، یہ جائز ہے، اور ہم مصطفیٰ کی غلامی کا ثبوت پیش کریں تو تیرے جنازے نکلنے لگتے ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ انہی کے چہرے لٹکے ہوئے ہیں، لگ رہا 100 جوتا پڑا ہوا ہے۔ سنیوں کی باتیں کھل جاتی یار، خوشیوں میں مگن ہوتا، لڈو کھاؤ، بریانی کھاؤ، تھمس اپ پیو۔ ارے وہ مسلمان ہی کیسا جس کو اپنے مصطفیٰ کی آمد کا انتظار تھا؟ یہ نہ آتے تو کچھ نہ تھا۔ بریلی کے احمد رضا سرکار فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور فرماتے سرکار اعلیٰ حضرت وہی جلوہ شہر و شہر ہے، وہی اصل عالم و دہر ہے، وہی بحر ہے، وہی لہر ہے، وہی پاک ہے، وہی راہ ہے۔ بادم جھکا لو سرے ویلا کہ میں نام لوں گل و باغ کا، گل تر محمد مصطفیٰ، چمن ان کا پاک بیار ہے۔ یہ جس کے دم قدم کی بہاریں ہیں نا، مصطفیٰ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، اللہ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، لولاک لما خلقت الافلاک، مصطفیٰ تجھے پیدا کرنا تھا اس لیے آسمان بنایا۔ لولاک لما خلقت الارضین، مصطفیٰ تجھے پیدا کرنا تھا اس لیے زمین بنایا۔ لولاک لما خلقت الدنیا، مصطفیٰ تجھے پیدا کرنا تھا اس لیے دنیا بنائی۔ لولاک لما اظہرت الربوبیہ، مصطفیٰ تجھے پیدا کرنا تھا تب میں نے اپنا رب ہونا ظاہر کیا۔
یہ ساری بہاریں آمنہ کے لال کے دم قدم سے ہیں. ہاں یہ سرکار کے قدموں کی برکت ہے. اور سنیے امام حاکم اپنی کتاب المستدرک میں روایت نقل فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کے جسم میں جب اللہ کریم نے روح پھونکی اور حضرت آدم نے آسمان کی طرف دیکھا تو جدھر دیکھا جنت میں درختوں کے پتوں پہ، حوروں کے پیشانیوں پہ، غلمان کے آنکھوں کی پتلیوں پر ہر جگہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو جب حضرت آدم سے وہ خطائے پیغمبرانہ ہوئی، لغزش پیغمبرانہ، منع کرنے کے بعد بھی وہ درخت کا دانہ انہوں نے کھا لیا، پھر دنیا میں بھیج دے گئے. پتا ہے امام حاکم سے پوچھو یہ حاکم حدیث کون سا کہلاتا پتا ہے؟ امام حاکم اس محدث کو کہتے ہیں جنہوں نے حدیث کو پیش کر کے امام بخاری اور امام مسلم کے شرط پر حدیث کو صحیح ثابت کیا ہے اور فرمایا یہ حدیث صحیح تھی جو امام بخاری سے چھوٹ گئی، اسے حاکمی حدیث کہا جاتا ہے. وہ روایت نقل فرماتے ہیں خطا ہوئی لغزش پیغمبرانہ آدم سے، دنیا میں بھیجے گئے، سرندیب میں ابا اترے، جدہ میں اما حوا تشریف لائی، 300 سال تک روتے رہے. کتنے دن تک؟ 300 سال تک. اور نہ ان سے ملے آدم حوا سے، نہ حوا آدم سے ملی، دونوں روتے رہے. آخرکار 300 سال کے بعد اللہ کو رحم آیا. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. اللہ نے آدم کے دل میں کوئی بات ڈالی. آدم یاد کرنا جب تو جنت میں پیدا کیا گیا تھا، میں نے جب تیرے اندر روح ڈالی تھی، تو نے دیکھا تھا نا میرے نام کے ساتھ کسی کا نام دکھا تھا تیرے کو. بس اتنا انفارمیشن ہم نے دی. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، پھر فَتَابَ عَلَيْهِ. توبہ کی آدم نے کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ اسی محمد کے صدقے میں میری خطا بخش. 300 سال تک روتے رہے حضرت آدم حضرت حوا، خطا نہیں بخشی گئی. اور جب میرے کریم مصطفیٰ آقا کا وسیلہ پیش کیا نا تو اللہ نے کہا ہاں ہاں آدم بول. کہا اللہ جب تو نے میرے اندر روح ڈالی میں نے دیکھا ہر جگہ تیرے نام کے ساتھ ایک نام محمد نظر آیا. اللہ مجھے میں نے جان لیا تھا کہ کوئی تیرا پیارا ہی ہے جو تیرے نام کے ساتھ ہر جگہ دکھتا ہے. رب نے کہا صدقتا یا آدم، آدم تو نے بہت بڑی سچی کی. کیف عرفت محمد ولم مخلوق ہو، آدم تو نے میرے محمد کو کیسے پہچانا، ابھی تو میں نے اسے پیدا بھی نہیں کیا. آدم نے کہا اللہ جب تو نے روح ڈالی نا میں نے پہلی بار کھولا تو تیرے نام کے ساتھ ہر جگہ محمد کا نام دکھا. میں نے جان لیا تیرا بہت قریبی ہے جو تیرے ساتھ ہر جگہ نظر آتا ہے. رب نے کہا آدم بات تو نے سچی کی، اب پھر سے محمد کے وسیلے سے دعا کر. آدم نے کیا کہا؟ بحق ہی اللہ محمد کے طفیل میری خطا معاف کر دے. رب نے کہا جا جا آدم محمد کے صدقے تیری خطا معاف کر دی. اور دیکھو ہمارے باپ دادا پوری دنیا کے ابا حضور کی توبہ قبول ہو رہی ہے میرے نبی کریم کے صدقے طفیل میں. یہ بدھو میاں دنیا میں پھر رہے ہیں، 2 4 بار جماعت میں جا کر سمجھتے ہیں بڑے علامہ بن گئے. اور جاہد کمپنی کے لوگوں تمہارے برادری میں کوئی عالم نہیں پیدا ہوا. اللہ میلاد پڑھ رہا، فرشتوں نے میلاد پڑھا. اب آئیے دیکھیے حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 6000 سال تک ہر نبی نے میرے نبی کا میلاد پڑھا. سبحان اللہ. ہم کتنے دن پڑھ رہے ہیں یار؟ ہماری عمر ہی کتنی ہے؟ بڑی مشکل سے 80 کی سرحد پار کرتے ہیں. کوئی 80 تک پہنچ جاتا تو اپنے گھر کا راستہ بھول جاتا. آج زمانے میں ڈالڈا یوریا کی پیداوار ہم لوگ ہے نا، وہ راستہ ہی بھول جاتا، بچوں کو پہچاننا بند کر دیتا ہے. یہاں تک پہنچتے پہنچتے وکٹ گر جاتی ہے. 6000 سال کس کو کہتے ہیں؟ رب نے اپنے محبوب کا چرچا کروایا. آدم نے پوری زندگی محمد آنے والے ہیں، محمد آنے والے ہیں، محمد آنے. اور میری امت کے لوگوں اس محمد پہ ایمان لانا، اس محمد کی مدد کرنا.
اسے میلاد نہیں کہتے ہیں تو میلاد کس چڑیا کا نام ہے جس کے جنم کا پرچار پرسار کیا جائے؟ اسی کو تو میلاد کہتے ہیں۔ میرے رب نے 6000 سال تک پرچار کروایا۔ 13 نبیوں نے دعا مانگی، یا اللہ اگر مجھے محمد کا امتی بناتا تو بڑا اچھا ہوتا۔ اور بغیر مانگے تمہیں مصطفیٰ کا دامن مل گیا ہے، اپنی قسمت پہ ناز کرو۔ دعائیں کیے نبیوں نے کہ مجھے پیغمبر آخر الزمان کا مجھے امتی بنایا جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ سب نے پرچار کیا، آنے والا آنے والا آنے والا آنے والا۔ ہم بھی دیکھتے ہیں کوئی منسٹر آتے ہیں تو پورا محکمہ سترک ہو جاتا ہے۔ مکھیہ منتری اگر آ جائے بیدر میں تو پورا ضلع باضابطہ ہائی الرٹ، پتے پتے پہ فورس لگ جائے گی، اور پردھان منتری آ جائے تو پورا اسٹیٹ ہائی الرٹ ہے کہ پردھان منتری آنے والے ہیں، کوئی پتا پرندہ پر نہ مار نہیں پائے، کوئی چوہا گزرنے نہ پائے۔ اوہو چاروں طرف یہ چیکنگ وہ چیکنگ، موٹر سائیکل چیک کی جا رہی، کاریں چیک کی جا رہی ہیں، جھولا چیک کیا جا رہا، کوئی بم نہ رکھے ہوئے ہو۔ یہ ہے نہیں؟ آپ ذرا سوچئے، ایک اسٹیٹ کا مکھ منتری، ایک ملک کا پردھان منتری آئے تو پورا محکمہ ہائی الرٹ ہو جائے۔ جو پوری کائنات کا سپریئر آیا ہے، پیغمبر آخر الزمان، رب نے 6000 سال تک ان کا پرچار کروایا۔ ہائی الرٹ، آخری پیغمبر آنے والا، محمد آنے والے ہیں، آمنہ کا لخت جگر۔ یہ میلاد ہی تو ہے۔ حضرت عیسیٰ کا دور آیا، اب پوچھیے اللہ سے، یا اللہ جب کسی کے زمانے میں بھیجنا ہی نہیں تھا تو پرچار کیوں کروایا؟ اللہ جانتا ہے نا کہ بھیجنا تو کسی کے زمانے میں نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 571 سال کے بعد میرے نبی تکبر پیدا ہوئی ہے۔ تو جب بھیجا کسی کے زمانے میں نہیں تو ان بھیجے گئے نبیوں اور رسولوں سے اپنے پیغمبر کے میلاد کا گنگان کیوں کروایا؟ اللہ جانتا ہے نا کچھ پاگل پیدا ہوں گے دنیا میں، کچھ سڑے ہوئے دماغ کے پیدا ہوں گے جو میلاد مصطفیٰ پہ آبجیکشن کریں گے۔ اس لیے آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب پرچار پرسار کرتے رہو، محمد کا میلاد پڑھتے رہو، تاکہ لوگوں کے دماغ کی گتھیاں سلجھانے میں کام آئے کہ نبیوں نے میلاد پڑھا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کیا کہا اپنی امت سے؟ اے لوگو، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ یہ قرآن شریف ہے، بریلوی شریف نہیں ہے۔ ہاں قرآن شریف پڑھ رہا ہوں۔ میری امت کے لوگوں، اب میرے بعد ہی وہ نبی آ رہا ہے، وہ نبی منتظر میرے بعد ہی آ رہا ہے جس کا نام احمد ہوگا۔ احمد، ان کی امت نے کہا پیغمبر آپ تو بن باس کے بیٹے، کنواری مریم کے شہزادے، آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، کوڑیوں کو اچھا کرتے ہیں، مادرزاد اندھوں کو اچھا کرتے ہیں، بڑا پاور اللہ نے دیا ہے، تو آپ تو بہت بڑے ہیں، پھر کس کی آپ بات کرتے ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ نے کہا میری امت کے لوگوں، اتنا سارا فضیلت کا مالک ہونے کے بعد بھی عیسیٰ اس پیغمبر کے جوتیوں کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں ہے۔ وہ نبی آخر زمان، اب میرے بعد ہی آ رہے ہو، انتظار کی گھڑیاں ختم نہیں، وہ آئے نا ہمارے پیغمبر۔ کیا بات ہے، کیا شان مصطفیٰ کی سرکار جلوہ گر ہوئی۔ حدیث شریف میں کہا، قرآن شریف تو پہلے پڑھ لے، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون۔ یہ میلاد مصطفیٰ ہے۔ انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، یہ میلاد مصطفیٰ ہے۔ اللہ فرماتا ہے قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، یہ میلاد مصطفیٰ پڑھ رہا ہے اللہ۔ رب کہتا ہے قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا، یہ میلاد مصطفیٰ ہے۔ محبوب کی پیدائش کا ذکر کرنا ہی میلاد ہے، اور یہ میلاد کا ذکر قرآن میں جا بجا ملتا ہے۔ اللہ نے میلاد مصطفیٰ پڑھا، اور یہ بھی سن لیجیے
میرے رب نے حضور کو بھیجا بہت بعد میں. زمین بنائی, آسمان بنایا, آسمان میں کمکمے لگائے. یہ چھوٹے چھوٹے ہم لگائے, ہماری جو کیپیسٹی تھی وہ ہم لگائے ہیں. رب نے اپنے پاور کے حساب سے کمکمے لگائے آسمان میں. ہاں, پورا آسمان ایک دم رنگ برنگا کر دیا ہے, طرح طرح کی رنگینیوں سے سجا ہوا جو ہے ستارہ چمک رہا ہے, اور ایک بہت بڑا چاند بھی ہے جو اس کے بیچ میں گردش کر رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ اپنے محبوب کی آمد سے پہلے رب نے یہ سجاوٹ کی ہے. محبوب آ رہا ہے اس لیے دنیا کو سجا دو, آسمان کو سجا دو, زمین کو سبزہ اگا کر کے خوبصورت بنا دو, پھر اس کے بعد محبوب کو بھیجا ہے. تو جس کو نبی کی میلاد سے چڑ ہو ان سے کہہ دو اس زمین سے بھاگ کر بیٹے ایسی زمین پہ چلے جاؤ جو حضور کے صدقے میں نہ بنی ہو. اس آسمان کی چھتر چھایا سے باہر نکل جاؤ, اس لیے کہ آسمان رب نے محمد کے لیے بنایا. لولا کلمہ خلقت الافلاک. سن لو, اللہ فرماتا ہے چھوڑ دو یہ زمین, چلے جاؤ اس آسمان کے باہر. اور کہاں جاؤ گے؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. نکلو, بھاگ جاؤ اللہ کی زمین اور آسمان کے کناروں سے باہر, مگر تم جہاں نکل کے جاؤ گے وہاں پر اللہ ہی کی حکومت ہوگی. یہی زمین, یہی آسمان جو محمد کے صدقے میں بنایا گیا, میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں بنایا گیا. تو اللہ تو میلاد پڑھتا ہے, اور یہ کہتے نہیں میلاد نہیں پڑھنا چاہیے. تو اللہ کی بات مانو گے یا یہ ملوں کی بات مانو گے؟ اللہ کی بات مانو. اب آئیے حدیث شریف کا نمبر لیتے ہیں. امام بخاری کا نام سنا آپ نے؟ ایک نئی کمپنی پیدا ہوئی ہے. ایک تو ہمارے شافعی سنی ہے جو ہمارے سنی بھائی ہیں, مگر ایک اہل حدیث برادری پیدا ہوئی ہے جو سعودیہ میں. پہلے تو ہم ان سے یہ کہنا چاہیں گے انڈیپینڈنس ڈے منانے والوں 23 سپٹمبر کو پورا عرب سجایا جاتا ہے. پچھلے سال بھی میں 23 ستمبر کو مدینے میں تھا, اس سے پہلے بھی 23 ستمبر کو میں مکے میں تھا. میں نے دیکھا سعودی عربیہ کا یہ دن, جس دن سعودی عربیہ کی حکومت قائم ہوئی ہے, اس دن کی خوشی عربی ناچ ناچ کے مناتا ہے, ڈھول بجاتا ہے, طبلہ بجاتا ہے, جبہ پہن کے ناچتا ہے. بیٹو, نبی کے دشمنوں, غداروں, تم ملک کی آزادگی کے طور پر منانے کے لیے خوشیاں مناؤ تو وہ جائز ہے, جھنڈے لگاؤ تو جائز ہے, کمکمے لگاؤ تو جائز ہے, اور محمد مصطفیٰ کی تشریف آوری پہ کمکمے لگ جائے تو تمہاری قبر میں جہنم کے انگارے سلگنے لگتے ہیں. پوری سعودی عربیہ, آنکھوں دیکھ کی بات کر رہا ہوں, 23 ستمبر آپ سرچ کیجئے, یوٹیوب سب موجود ہے. اب کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا, بچ نہیں سکتا ہے, یہ کیمرہ موجود ہے, میں ایک جملہ سے ہٹ نہیں سکتا ہوں. تم نے سمجھو یہ قادری فلاں جگہ مسجد میں یہ بات کہی تھی, بالکل کہہ رہا ہوں, اور ریکارڈ کہہ رہا ہوں. لیکن تم بتاؤ, اگر دن منانا ناجائز ہے تو 23 سپٹمبر کا دن گلف کنٹریز میں کیوں منایا جا رہا ہے, کیوں چھٹی ہوتی ہے؟ یو اے ای میں نے دیکھا 1995 میں ایک سال تھا, 12 ربیع الاول شریف کی چھٹی ہوتی تھی جی. اس وقت شیخ عیسیٰ بن مانے الحمیری وزیر اوقاف ٹناٹن سن لی تھی. اس کے علاوہ ہر مسجد کو کمکموں سے سجایا گیا تھا, جو میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے. میں نے عربوں کے جلسوں میں خطاب کیا ہے اپنے عربی دوستوں کے محفل میں, جو اونٹ ذبح کر کے بریانی پکاتے تھے, حضور کا میلاد پڑھواتے تھے اور بریانی لوگوں کو کھلاتے تھے. عربی لوگ بولے ہندوستان پاکستان کے لوگ جی نہیں. یمن کا میلاد مصطفیٰ دیکھ لو, لیبیا کا دیکھو جلوس, الجزائر کا جلوس دیکھو, اسپین کا دیکھو, ترکی کا دیکھو, لبنان کا دیکھو, عراق کا دیکھو, ایران کا دیکھو, اور جناب عالی چیچنیا کا دیکھ لو. ایک پیالہ جس میں حضور نے کبھی پانی پیا تھا,
اس پیالے کو جب اپنے ملک لے کے آیا ہے وہ بادشاہ چیچنیا میں، تو ایک نہیں سینکڑوں BMW گاڑیوں کو قطار میں لگا دیا اور نبی کے مستانے دیوانے بن کر کے ادب سے نبی کا وہ پیالہ لے کے آئے ہیں۔ جب پیالے کا اتنا احترام ہے تو ذات مصطفیٰ کا کتنا احترام ہوگا۔ 3 سال پہلے چیچنیا کے صدر نے کہا تھا میلاد مصطفیٰ کی محفل میں 12ویں شب میں، اگر کوئی ہمارے ملک میں ایک بھی وہابی اور دیوبندی کی نشاندہی کر دے، میں اپنی اس تلوار سے اس کی گردن کاٹ کے نیچے کر دوں گا۔ ہمارے اس ملک میں کسی وہابی کو رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ چیچنیا کے بادشاہ نے کہا۔ تو کہتے ہیں کہ ہندوستان پاکستان کا مسلمان یہ جلوس نکالتا جلسے کرتا ہے۔ تمہارا لنگڑا بادشاہ جب اچھا ہو کر کے آیا تھا نا یورپ سے، تو ریاض کے ایئرپورٹ سے لے کے ریاض آبادی تک جھنڈے لگائے گئے تھے، جھنڈے۔ اسے دھول جھونکو اس کی آنکھ میں جس کو دکھتا نہ ہو۔ تمہارا بادشاہ لولا لنگڑا اپاہج اگر ٹھیک ہو کے آ جائے تو اس کے لیے کمکمے اور جھنڈے لگانا جائز ہے، اور حضور کی آمد کے موقع پہ جھنڈے لگانا ناجائز ہے۔ یہ اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آپ سمجھو اسے۔ افسوس اس بات کا ہے ہمارے علماء 150 کلومیٹر کی اسپیڈ سے تقریر کرتے ہیں اور کم سے کم 100 بار نعرے لگوائیں گے، آپ کے پلے کچھ نہیں پڑتا ہے۔ ہم بالکل 2-4 کی طرح آپ کے بیچ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں تقریر جمانے کا شوق نہیں ہے، سمجھانے کا شوق ہے، تاکہ ہم ہر سنی ان بدبختوں کے منہ پہ ڈنڈا گھسڑنے کے لیے تیار ہو۔ کوئی اگر ان کی بکواس سنے نا تو دلیل کی ایک لکڑی اتنا گھسا دو کہ حالت پھٹ جائے بیٹے۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوان حضور کی شان میں گستاخیاں کرتے اور ہم سے توقع رکھتے ہو کہ یہاں ہم لوگ کو ایک ہو جانا چاہتے۔ آ جاؤ، آپ مصطفیٰ کی چوکھٹ پر ہم ایک ہونے کو تیار ہیں۔ حضور سے ہٹ کر کے کوئی کمپرومائز نہیں۔ اور دوسری بات میں بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، 150 سال کے پہلے دنیا کے نقشے پہ وہابی، دیوبندی، اہل خبیث، جماعت اسلامی کوئی بھی ایک چھچودر اس نام کے نہیں دکھا سکتا ہے۔ اگر کوئی تھا مسلمان تو صرف ہم تھے جسے سنی کہا جاتا ہے، کوئی نہیں تھا۔ یہ سب انگریزوں نے پیدا کیا پیسہ دے کر کے، ان کے باپوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، میرے پاس کتابیں موجود ہے۔ اشرف علی تھانوی کو اس زمانے میں 600 روپیہ برٹش گورنمنٹ دیتی تھی۔ کیا رشتہ تھا تھانوی کا؟ اسماعیل دہلوی کو پیسہ ملتا تھا برٹش گورنمنٹ طرف سے، اس کی لکھی ہوئی بدبودار کتاب تقویت الایمان کا انگلش میں اردو میں ترجمہ کرا کر کے انگریزوں میں بانٹا تھا۔ کیا دوستی تھی انگریزوں کی تمہارے باپ سے؟ ہماری آنکھوں میں دھول جھونکتے ہو۔ پوری زندگی اسماعیل دہلوی انگریزوں کا دفاع کرتا ہوا مارا گیا۔ وہ جنگ آزادی کا ہیرو تھا، ہیرو نہیں بیٹے، زیرو تھا، زیرو۔ ہیرو تو ہمارے سنی علماء تھے۔ جی ہاں، 57,000 علماء اہل سنت کو دلی کے سرحد سے لے کے شیر شاہ سوئی روڈ پر لاہور کی سرزمین تک ہر پیڑ پر 1-2 سنی عالم کی لاش لٹکی ہوئی تھی جنہوں نے دیش کی آزادی کا بگل بجایا تھا۔ آج بیٹے آگے ہیں، یہ حسین احمد بدنی ہے، یہ فلانے لوٹا ہے، یہ فلانے لوٹا ہے، انہوں نے آزادی دلائی۔ یہ جناب محمد اسماعیل دہلوی اور سر سید احمد رائے بریلوی جب سرحد کے پٹھانوں سے انگریزوں کی حمایت میں جنگ کر رہے تھے نا، یہ مردود، تو سرحد کے سنی پٹھانوں نے ان کو بوٹی بنا کے مارا تھا، قیمہ بنا دیا تھے مردودوں کا جو انگریزوں کی حمایت میں لڑ رہے ہیں۔ ہم نے جنگ بھی لڑی، ہمارے بزرگوں نے۔ علامہ فتح حق خیرآبادی کون تھے؟ اہل سنت کے سرخیل اعظم تھے۔ علامہ کفایت اللہ علی کافی کون تھے؟ سنیوں کے عالم تھے۔ مولانا منور الدین کون تھے؟ سنیوں کی جماعت کے عالم تھے۔ امام احمد رضا کے جد امجد رضا علی خان کون تھے؟ سنیوں کے علمبردار تھے۔ یہ وہ سپاہی ہیں
جنہوں نے دیش میں آزادی کا بگل بجایا اور پھر ہندوستان کا ہندو مسلم سکھ عیسائی اکٹھا ہوا اور انگریزوں کو کھدڑ کر کے اپنے ملک سے باہر کیا. دیش کے ذمہ داروں کو چاہیے ان بدماشوں کو نکال کے ہندوستان کے بھگا دو ان کو، اس لیے کہ انہوں نے دیش کے ساتھ غداریاں کی ہیں. تو دن منانا اللہ فرماتا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کو یاد کیا کرو. 365 دن کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں. تو پھر اللہ کون سے دن کو یاد کرنے کو بول رہا ہے؟ سارے دن اللہ کے، ساری راتیں اللہ کی. تو یہ اسپیشلی طور پر آدیش وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کو یاد کیا کرو. یہ وہی دن ہے میلاد مصطفیٰ کا جسے یاد کرنے کا رب نے حکم فرمایا. ہاں یہی دن ہے جس کو اسپیشلی آرڈر دیا رب نے کہ ان دنوں کی یاد کیا کرو. یہ دن آیا ہے تو دنیا آئی ہے، یہ نہ آتا تو کوئی نہ آتا. اور پھر کیا کہتے ہیں؟ اصل میں سنی لوگ تو یا رسول اللہ کہتے ہیں نا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اگر یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جناب علی تم ایک بات بتاؤ، کیوں نہیں کہنا پڑے گا یا صرف اللہ کے لیے؟ قرآن شریف میں الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک مجھے کہیں یا اللہ دکھا دو. آپ یہ دعویٰ ہے میرا، ایک بار کہیں دکھا دو یا اللہ لکھا ہوا. ایسی کوئی آیت بتا دو کہ یا اللہ کہنا ہی جائز ہے، یا رسول اللہ کہنا ناجائز ہے. دلیل قرآن سے چاہیے. صحاح ستہ کی 6 حدیث کتابوں میں بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور جو بھی 6 ہیں، ان 6 کا ایک بھی روایت مجھے دکھا دو جس میں یا اللہ لکھا ہوا ہو. دعویٰ ہے ایسی کوئی حدیث بتا دو جس کا یہ مطلب ہو کہ یا رسول اللہ کہنا ناجائز ہے. دلیل حدیث سے چاہیے اور قرآن سے چاہیے. جی میں قرآن کی بات کر رہا ہوں بابو جی، قرآن اور حدیث کی بات کر رہا ہوں، اتحیات کی بات نہیں کر رہا ہوں. وہ تو ہم سنیوں کا عقیدہ ہے. آپ سمجھنے میں سمجھا کر رہا ہوں، میں کیا سمجھا رہا ہوں اسے آپ سمجھنے کچھ بھی کیا تو آپ آپس ہو رہے ہیں. یا اللہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ بتاؤ نا کہاں یا اللہ لکھا ہوا؟ ہم تو یہی کہے نا یا نبی سلام علیکہ کہنا جائز ہے، السلام علیکہ ایھا النبی تو لکھا ہوا ہے. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں، یہی ثابت کر رہے ہیں جو آپ سمجھ نہیں رہے ہیں. جو یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، میرا مطالبہ ان سے تم دلیل دو کہاں لکھا ہوا. تم دلیل دو. یہ قرآن شریف یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دو اللہ کی وہ باتیں جو رب نے تم پر اتاری ہیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے پیغمبر غیب کی خبریں دینے والے ہم نے تمہیں گواہ بنا کے بھیجا ہے. یاسین اے سردار، اور حدیثیں اٹھا دیجیے. یا ایھا المزمل قرآن کہہ رہا اور نوری چادر اوڑھنے والے. یا ایھا المدثر اے جھرمٹ مارنے والے. رب نے تو یا کہہ کر کے محبوب کو پکارا ہے. آج تک دنیا پکار رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے اور رسول کو یا کہہ کے پکار رہی ہے. اب آئیے دیکھیے حدیث مبارکہ میں جہاں بھی دیکھیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ. اس طرح سے ایک نہیں ہزاروں جگہوں پہ یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے. تو جو یہ کہتے ہیں نا کہ یا رسول اللہ کہنا جائز نہیں ہے، ان سے کہہ دو دلیل دو. ہم نے اتنی دلیلیں قرآن سے بھی دے دی ہیں یا رسول اللہ کے حوالے سے، حدیث سے بھی دے دی ہیں. یا رسول اللہ کہنا چاہیے، یہ اللہ بھی کہتا ہے اور نبی رحمت نے بھی کہا ہے، صحابہ نے بھی یا رسول اللہ کہا. تم دلیل دو کہاں لکھا ہوا یا اللہ کہنا چاہیے.
میں پورے ملک میں کشمیر سے کنیا کماری تک جاتا ہوں، تک کوئی مائی کا نام سامنے نہیں آیا یہ جواب دینے کے لیے کہ میرا ہی جواب ہے۔ دلیل ہے کیا صحابہ نے یہ کمکمے لگائے تھے؟ کیا صحابہ نے جی یہ پھڑیاں لگائی تھی؟ ناجائز ہونے کی دلیل سنی ان کی بدھو لوگوں کی۔ کیا صحابہ نے یہ سب کیا تھا؟ ان سے کہہ دو کیا صحابہ نے پیزا کھایا تھا؟ صحابہ نے چاؤمین کھائی تھی؟ کیا صحابہ نے برگر کھایا تھا؟ کیا صحابہ نے سموسہ کھایا تھا؟ صحابہ نے برفی اور کچوری کھائی تھی؟ کیا صحابہ نے ایسی مسجدیں بنائی تھی؟ کیا صحابہ نے پکے مکانات بنائے تھے؟ بتائیے کیا صحابہ نے ایسا کچھ کیا تھا؟ بیٹے صحابہ نے جو کیا ہے نا تمہارا باپ نہیں کر سکتا ہے۔ صحابہ نے گردنیں کٹائی ہیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں، تم کٹاؤ گے؟ صحابہ نے حضور کا پانی جو وضو کرتے تھے زمین پر گرنے نہیں دیا ہے، ہاتھ میں روک کے پی لیا ہے، چہرے پہ نہ پیا۔ میرے مصطفیٰ تھکار کے تھوکتے تھے، تھوک زمین پر نہیں گرتا تھا، اٹھا کے سہائے سے تھا، ہتھیلی پہ رکھ کے لوگ چاٹ لیتے تھے، چہرے پہ ملتے صحابہ، سینے پہ ملتے تھے۔ تم کرو گے ایسا؟ کہ تم کمکمے کی بات کرتے ہو یار، اس کی کیا اوقات ہے جو جان قربان کر رہے ہیں؟ حضور کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا انجام کیا کیسا پتا ہے تم کو؟ بدر کے میدان میں سگے بیٹے نے باپ کی گردن اڑائی ہے، باپ نے بیٹے کو قتل کیا ہے مصطفیٰ کی محبت میں، بھانجے نے ماموں کو قتل کیا ہے۔ نبی کی دشمنی میں جو آئے، چاہے خالہ کا ہو، ماموں کا ہو، بھائی ہو، باپ ہو، گردن صحابہ نے اڑا دی۔ اور یہ ثابت کیا ہے آج لوگ جی یہ بھی ٹھیک ہے، جی یہ بھی ٹھیک ہے، سنی بھی ٹھیک ہے، وہابی بھی ٹھیک ہے، حلوہ بھی ٹھیک ہے، گوبر بھی ٹھیک ہے۔ کیا لاجک ہے یار؟ جب بھی کوئی ایسا بندہ ملے کہ یہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، سمجھ جاؤ یہی کمینہ ٹھیک نہیں ہے، یہی سڑ رہا ہے۔ یہ دماغ سے بات نکال دو، ابو جہل بھی ٹھیک ہے، ابو بکر بھی ٹھیک ہے، امپاسبل ہے۔ عتبہ، شیبہ، ولید ابن مغیرہ بھی ٹھیک ہیں، عمر، عثمان اور مولا علی بھی ٹھیک ہے؟ جی نہیں، ٹھیک وہ ہے جس کا سینہ عشق مصطفیٰ سے معمور ہو، اور جو نبی کا دشمن ہو وہ جہنم کا کنڈا ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا، قیامت میں تمہارا باپ بھی مانے گا۔ جب شان دیکھے گا تو مصطفیٰ کی نا غلطی ہو گئی، ہم نے حضور کو نہیں مانا۔ آج لو بیٹے، مان لو، آج ہی مان لو سرکار کو۔ اچھا مجھے بتاؤ قیامت کے دن کیا ضرورت ہے میدان محشر برپا کیا جائے، ترازو پہ عمل تولا جائے، اور جی اللہ کرسی عدالت پر اپنی شان کے رائے استوا فرمائے؟ اللہ سب جانتا ہے، وہ تو عالم الغیب و شہادہ ہے، وہ کہے تم جہنم میں جاؤ، تم جنت میں، ہو گئے کام۔ مگر ایسا کیوں نہیں کرے گا؟ استاد زمان فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے کہ نقاد بزم محشر کا یا رسول اللہ تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ آج جو نہیں مانتے ہیں نا، دیکھو مصطفیٰ کی شان کیا ہے۔ مجھے بتائیے کوئی محبوب اپنا کسی کو دیتا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے اسی ملک میں محبوب کے لیے گولیاں چل جاتی ہیں، تلواریں چل جاتی ہیں، چاقو بازی، کٹے استعمال ہوتے ہیں۔ ایک محبوب کے اگر دو چاہنے والے ہو گئے تو ان کو رقیب کہتے ہیں۔ جذبہ رقابت اتنا خطرناک ہوتا ہے، یہ چاہتا میرا محبوب میرے ساتھ رہے، یہ چاہتا میرا محبوب میرے ساتھ رہے، اسی میں لکیاں اور چاقو چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو مانتے ہیں آپ؟ لوگ کہتے ہیں میں اپنی آنکھوں میں بٹھا دوں، میں اپنے دل میں بٹھا دوں محبوب کو۔ محبوب ایک ہے اور چاہنے والے اربوں خربوں ہیں۔ کیا کبھی لاٹھی چلی؟
کبھی قتل و غارت گری ہوئی؟ جی نہیں، بلکہ ہر شخص انہی کو چاہتا ہے، سب انہی سے پیار کرتے ہیں، کبھی جنگ نہیں۔ اچھا کبھی دیکھا اپنے محبوب کو آپ نے؟ حضور کو دیکھا آپ نے؟ نہیں نا؟ اچھا اسی مسجد کے گیٹ پر سویرے کوئی کھڑا ہو جائے آنکھیں بند کر کے، ارے میرے محبوب تم تو ٹوکیو میں رہتے ہو، میں نے تمہیں کبھی دیکھا نہیں، میں تم پہ اپنی جان قربان کرتا ہوں، لوگ کہیں گے اس کو پاگل خانے بھیج دو، اس بے وقوف نے محبوب کو دیکھا بھی نہیں ہے اور جان چھڑک رہا ہے۔ یقین سے بتائیے آپ نے حضور کو دیکھا ہے؟ نہیں نا؟ پیار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کسی نے پاگل کہا آج تک آپ؟ کیا شان آپ کی ہے؟ دیکھا نہیں حضور کو، لاؤں کہاں سے ایسا کہ تجھ سا کہوں جسے۔ ہمارے حضور بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، اتنے خوبصورت تھے، حسن کھاتا ہے جن کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارا ہمارا، بڑے خوبصورت ہمارے مصطفیٰ۔ شان مصطفیٰ یہ تھی کہ اللہ نے حسن کے 10 حصے فرمائے، ایک حصہ حسن دیا ہے پوری دنیا کو اور 9 حصے اللہ نے حضرت یوسف کو عطا فرمائے۔ ایک حصہ حسن کا عالم یہ ہے کہ لوگ پگلائے پھر رہے ہیں جو دنیا کو دیا ہے، ایک حصہ کشمیر جاؤ، ارے یار کیا جنت، اگر پھر دوست پر روئے زمینت، ہمیں نستو ہمیں نستو ہمیں نست، کتنا خوشنما منظر، یہ جھیل، یہ جھرنے، یہ پیڑ، یہ پودے، یہ رعنائی، یہ حسن، یہ زیبائی، یہ قد و قامت، لوگ گھومتے رہتے ہیں پھرتے رہتے ہیں، کتنا خوبصورت۔ 1% حسن کا دنیا پگلائی، کلو منالی گھوم رہے لوگ، جنت میں آ گئے، جنت میں 1% حسن کو جنت مان کے لوگ پگلا گئے، تو 9% حسن جس کو دیا گیا یوسف کو، اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت زلیخا جب ان پہ فریفتہ ہوئی تو مصر کی عورتوں نے کہا، رے زلیخا تو پگلا گئی ہے، یہ غلام پہ عاشق ہو گئی، ان پہ فریفتہ ہو گئی۔ زلیخا نے کہا تم نے میرے یوسف کو دیکھا نہیں، دیکھنا چاہتی ہو؟ کہا دکھا، کہا فلاں دن آنا، طے ہو گیا، وقت مقررہ پہ عورتیں، مصر کی عورتیں پہنچی اور ایک کمرے میں بٹھا دیا زلیخا نے، کیا بیٹھو، ایک سب کے ہاتھ میں لیمو دیا، چھری دے دی، اور یوسف کو کہہ رکھا تھا اس کمرے میں رہنا، جب میں اشارہ کروں آپ جلدی سے نکل آنا باہر۔ کہا ٹھیک ہے، پلان کے مطابق ساری عورتوں کے ہاتھ میں لیمو دے دیا، چھریاں دے دی اور کہا اچھا اسے کاٹیے، جیسے کاٹنے کا ویسے فوراً کہا کہ یوسف باہر آ جائیے۔ ادھر یہ کاٹ رہی تھی اور یوسف باہر نکلے، کاٹتے اس نے یوسف کو دیکھا نا تو کاٹتے کاٹتے انگلیاں کاٹ ڈالی، پتہ ہی اتنا خوبصورت۔ فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم۔ اٹھائیے قرآن، مصر کی عورتوں نے حسن یوسف دیکھا، انگلیاں کاٹ ڈالی، پتہ نہیں چلا وہ یوسفی حسن تھا، مگر بازار مصطفیٰ کا دستور الگ ہے، حسن یوسف پہ کٹی، مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے، یہاں لوگوں نے گردنیں مصطفیٰ کے نام پہ کٹائی ہیں، انگلیاں کٹانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بے خبری میں انگلی کٹ گئی ہے اور یہاں ہوش و حواس میں جان قربان کی ہے، یہ حسن مصطفیٰ ہی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں مصر کی عورتوں نے جمال یوسف کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، اللہ کی قسم اگر مصر کی عورتیں میرے مرکز محبت کو دیکھتی نا تو اپنا دل کاٹ کے رہتی۔ بریلی کے امام سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جافزا، حیرت نے دھلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اتنے خوبصورت میرے نبی تھے،
رات چھپا کے سورج نکلتا تھا حضور کے سامنے. حضرت جابر سے پوچھو, یہ بھی بڑی شریک کے نہیں تھے. یہ بھی اگر اتفاق ہے جب کوئی پیار محبت کی بات ہوتی نا, حضور سے عشق کی بات ہوتی تو دیوبندی کا کہتا یہ بریلوی لوگ ہیں. بیٹا اتنا تمہیں پتا تو ہے حضور سے پیار کی بات بریلوی ہی کرتا ہے. یہ مانتے تو ہو تم, حضور سے محبت کی بات بریلوی ہی کرتا ہے, کوئی اور نہیں کرتا. اور یہ ہمارا مقدر ہے جی. تو میرے کریم آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت جابر فرماتے ہیں 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا تھا, سرخ خیمے میں حضور آرام فرما رہے, میں ڈیوٹی پہ لگا ہوا تھا, حضور کے خیمے کے باہر کھڑا ہوا تھا. 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا تھا. 14ویں رات کا چاند کا مطلب ہے جس رات چاند جوان ہوتا ہے. پہلے نکلتا بہت پتلا سا, پھر موٹا ہوتا 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 جب 14ویں رات آتی ہے تب پورا جوان ہو جاتا ہے, یعنی اس کا حسن بالکل شباب پہ ہوتا ہے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ وہ بالکل شباب پر چاند نکلا ہوا تھا, بدر کامل. میں ایک نظر آسمان کے چاند کو دیکھتا تھا, ایک نظر آمنہ کے چاند کو دیکھتا تھا. میں کمپیئر کر رہا تھا کہ آسمان کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا آمنہ کا چاند زیادہ خوبصورت ہے. سن لو, یہ فیصلہ بریلوی کا نہیں ہے, یہ مکی مدنی صحابی کا فیصلہ ہے. اللہ کی قسم میری نظروں نے فیصلہ کیا آسمان کا چاند آمنہ کے چاند سے حسن کی بھیک اور خیرات مانگا. یہ حسن مصطفی. میرے پیر و مرشد سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں دو جہاں میں کوئی تم سا دوسرا ملتا نہیں, ڈھونڈتے پھرتے ہیں مہر و ماں پتا ملتا نہیں. یہ شان مصطفی بڑے خوبصورت ہمارے وجود. اچھا یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جس پر حضرت قبلہ شاہ صاحب جان چھڑکتے ہوں, ہو سکتا ہے وہ میرے لیے قابل اتفاق نہ ہو. جو میرے لیے قابل توجہ ہے ممکن ہے ہمارے یہ ریاض بھائی نیگلیکٹ کر دیں. اپنی اپنی چوائس ہے نا, کسی کو گہواں رنگ پسند ہے, کسی کو سانولا سلولا پسند ہے, کسی کو بالکل گورا گورا پسند ہے, اپنی اپنی پسند. ایسا نہیں دیکھا گیا کہ بالکل کالا کلوٹا آدمی ایک دم حسین و جمیل عورت پر فریبتا ہو. اس کو پتا ہے مارے جائیں گے تو اپنا راستہ پہلے ڈھونڈ لیتا ہے. لیکن مجھے بتائیے جس کو اللہ نے پسند کیا ہو, پوری دنیا میں جس کو اللہ نے چنا ہو اپنے محبوب ہونے کے لیے, حضور اللہ کے محبوب ہے, دوسرا کوئی حضور سے زیادہ حسین نہیں ہے. اگر دوسرا کوئی ہوتا حسین حضور سے زیادہ تو اللہ اسے محبوب بناتا. رب نے پوری کائنات میں اپنے محبوب کو چنا, اس کا مطلب سب سے حسین ہمارے مصطفیٰ. اب رب نے انہیں انتخاب کیا ہے. اب اس حسین سے پیار کرنے والے کون کون لوگ ہیں؟ مکہ کے ابو بکر بھی انہی سے پیار کرتے ہیں, حبشہ کے کالے بلال بھی انہی سے پیار کرتے ہیں, روم کے صہیب بھی انہی سے پیار کرتے ہیں, مکہ کے عمر بھی انہی سے پیار کرتے ہیں, فارس کے سلمان بھی انہی سے پیار کرتے ہیں, مکہ کے علی بھی انہی سے پیار کرتے ہیں. ارے جنہوں نے دیکھا انہوں نے بھی پیار کیا, ہم نے نہیں دیکھا ہم بھی انہی سے پیار کرتے ہیں. وہ حسین تھے میرے مصطفیٰ, اتنی خوبصورت, اتنے اچھے تھے. یہ ساری حسن کی رانائی مصطفیٰ کے دم قدم سے. لوگ دیکھو انتقال ہو گیا ان کا, موت آ گئی. اگر حضور کو موت آ گئی ہوتی جیسے ہمیں آتی تو یہ دنیا مر گئی ہوتی. کیوں؟ حکومت بدلتی ہے تو ہورڈنگز بدل جاتے ہیں. ابھی کانگریس کی حکومت ہے کرناٹکا میں, چاروں طرف کانگریس کے مکھیہ منتری اور کیبنٹ کے منتریوں کے ہورڈنگز لگے ہوں گے چاروں طرف, اور دوسری پارٹی جب جیت کے آتی ہے تو وہ اپنا ہورڈنگ لگاتے ہیں,
اپنا قانون چلاتے ہیں، اپنا اصول بناتے ہیں. یہی ہوتے ہیں نا. حکومت بدلتی ہے، قانون بدلتا ہے. 1400 سال پہلے میرے نبی انتقال کر گئے، لیکن قانون کس کا چل رہا ہے؟ قرآن کس کا لایا ہوا ہے؟ نبی کا. کلمہ کس کا چل رہا ہے؟ نبی کا. اذان میں نام کس کا بولا جا رہا ہے؟ نبی کا. التحیات میں السلام علیکم ایھا النبی کس پہ کہا جا رہا ہے؟ نبی پہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کس پہ؟ اس نبی پہ. ارے اگر مر گئے ہوتے تو قانون بدل گیا ہوتا. زندہ ہے، یہ قانون بتا رہا ہے دنیا زندہ ہے، اس کا مطلب مصطفیٰ زندہ ہے. جان ہے وہ جان کی، جان ہے تو جان. جی ہے کوئی مائی کلام جو یہ ترجمہ کرتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول تھے؟ ہے کوئی؟ تو تم بھی مسلمان تھے، اب نہیں. ترجمہ یہ ہوتا محمد اللہ کے رسول ہیں، اور ہے کون ہوتا ہے جو موجود ہو. یہ ساری بہاریں حضور کے دم قدم سے. جی سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ گئے ہیں. اللہ نے کہا محمد آنے والے ہیں، آنے والے ہیں، آنے والے ہیں، آنے والے ہیں. میلاد پڑھا نبیوں نے، رسولوں نے، محمد آنے والے، آنے والے، آنے والے. ہم یہ کہہ رہے ہیں محمد آ گئے، آ گئے، آ گئے. کیا پڑھ رہے؟ میلاد تو پڑھ رہے. دلیل چاہیے کوئی، ایک مائی کا لال ایک دلیل اس کے ناجائز ہونے پہ دے گی. جس دن دے دے گا اسی دن ہم اس کے خلاف تقریر شروع کر دیں گے. چیلنج ہے بیدر کے ان تمام سڑے ہوئے لوگوں کے لیے، نبی کے دشمنوں اور غداروں کو ایک ریفرنس چاہیے قرآن و حدیث سے میلاد مصطفیٰ کے اگینسٹ میں، جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ محمد علیہ السلام کا میلاد پڑھنا ناجائز ہے. ریفرنس کو ہم نے دلیلیں دی. اب آئیے میں بخاری شریف کی بات کر رہا ہوں. امام بخاری جن کو سب مانتے، امام بخاری ٹھیک ہے، اور سن لو بخاری کی بات. امام بخاری نے حدیث روایت نقل کی ہے، حضرت عباس جو حضور کے چچا ہے نا، انہوں نے حالت کفر میں خواب میں دیکھا جب ابو لہب مر گیا تو خواب میں ابو لہب کو دیکھا تو پوچھا ابو لہب یہ بتا ہم سے مطلب بچھڑنے کے بعد تجھے کچھ چین وین ملا کہ نہیں ملا؟ تو اس نے کہا نہیں ہے عباس، جب سے ہم تم سے بچھڑے ہیں بہت مشکل میں ہے، بڑی سزا مل رہی ہے. بس پیر کے دن، کس دن؟ ہمارے نبی کس دن پیدا ہوئے تھے؟ پیر کے دن. پیر کا دن جب بھی آتا ہے تو مجھے پانی پلایا جاتا ہے، اور وہ بھی اس خوشی میں نے اپنے بھتیجے محمد کے پیدائش کی خوشی میں اپنی لوڈی سویبہ کو انگلی سے آزاد کیا تھا اشارے سے. اس نے آ کے مجھے خبر دی تھی کہ تمہارا بھتیجا پیدا ہوا عبداللہ کا لڑکا، تو میں نے اشارہ کر کے اسے آزاد کر دیا. اسی انگلی سے مجھے پانی ملتا ہے. سبحان اللہ. ابو لہب جیسا سریل کافر جس کے مذمت میں قرآن کی پوری سورت تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. جس رب نے ابو لہب اور اس کی بیوی کی مذمت قرآن میں بیان کی، پوری دنیا کا مسلمان نماز میں بھی اس کی مذمت کرتا ہے. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، اس کی بیوی ہلاک ہو جائے، حمالۃ الحطب لکڑی کا گٹھا ڈھونے والی. تیرا کیا بگاڑا ابو لہب نے؟ مگر مسلمان نماز میں پڑھتا، تراویح پڑھتا ہے، تبت یدا ابی لہب. کچھ بگاڑا تو نہیں. ایسا سڑا ہوا کافر اگر بھتیجے کی خوشی میں انگلی کے اشارے سے آزاد کر دے لوڈی کو تو اسے قبر میں عذاب میں تخفیف دی جاتی ہے. اور جو اپنے نبی کی خوشی میں جشن منائے، جو اپنے آقا کے پیدائش کی خوشی منائے، اگر ایسا سرگل کافر نوازا جاتا ہے محمد کی پیدائش کی بنیاد پر، تو ہم تو غلامان مصطفیٰ ہیں یار. ہم خوشیاں مناتے ہیں تو ہمیں کیوں نوازا نہیں جائے؟
تو وہ کہتے ہیں حضرت عباس، میں نے جب اس سے پوچھا تو اس نے یہ کہا، امام بخاری نے یہ حدیث نقل کی ہے، تو یہ بیٹے کا اصل میں حضرت عباس نے یہ خواب دیکھا تھا جب وہ کافر تھے. دھیان دیجیے گا، ہم نے کہا بالکل ٹھیک کہتے ہو، جب وہ خواب دیکھا تھا تو حضرت عباس حالت کفر میں تھے، مگر جب بیان کیا ہے تو صحابی بن چکے تھے. صحابی بن چکے تھے. اگر امام بخاری کے نزدیک یہ حدیث معتبر نہ ہوتی تو ایسا پاکیزہ امام بخاری، ایسا محدث جس کی بخاری کو کتاب اللہ کے بعد اولین درجہ حاصل ہے، وہ امام بخاری کے نزدیک یہ حدیث معتبر تھی، جبھی تو بخاری میں لکھا انہوں نے. اب ان سے پوچھو بیٹوں سے، ہاں ان سے پوچھو کیا امام بخاری کو بھی نہیں مانتے؟ اٹھائیے ترمذی شریف، امام ترمذی نے آج سے 1300 سال پہلے جامع ترمذی میں باب میلاد کا ایک چیپٹر لکھا ہے. اٹھا کیوں نہیں پڑھتے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں اس کی برادری میں وہابی دیوبندی میں اب تک کوئی عالم نہیں پیدا، سب جاہل پیدا ہوئے. نبی کی میلاد منانے میں جھگڑا، یہ جھگڑا وہ جھگڑا. ہمیں بھائی صاحب مکے شریف میں میلاد ہم نے پڑھا ہے عربیوں کے یہاں، مدینے میں میلاد ہم نے پڑھا ہے. عروس بن لادن، بن لادن کو جانتے ہیں؟ اسامہ کا بڑا بھائی، ان کے گھر پہ ہم نے میلاد پڑھا ہے. 500 لوگ تھے موجود. مسجد جمعہ جو قباء کی مسجد سے پہلے، اس کے پاس اس کا بہت بڑا بنگلہ ہے. ہر پیر اور جمعرات کو محفل میلاد ہو، لنگر اٹھایا جاتا ہے، خوشبو سلگائی جاتی ہے. یہ تو بریلی کے نہیں ہے نا، بڑے سنی بریلی لوگ میلاد پڑھتے ہیں. ارے عربوں کا میلاد سن، بہرے گونگے اندھے تھے، ان کی میلاد جاتے تھے. سن لو، یوٹیوب کھولو، کوئی دقت کی بات نہیں ہے. کتنے بڑے بدماش اور شیطان یہ ہیں، یہ جو کچھ بھی الٹے سلٹے کام کریں اسے یہ جائز مان لیتے ہیں. مدینے میں سینما ہاؤس کھولا گیا، جدہ میں سینما ہاؤس، مکہ کے حدود حرم کے فوراً باہر سینما ہاؤس، ریاض کے پاس تقریباً 150 کلومیٹر پر ننگا شہر بسایا جا رہا ہے، جہاں مرد عورت سب ننگے رہیں گے، ایک بھی کپڑا نہیں پہنیں گے. ان کٹمنڈوں سے پوچھو تمہارے منہ میں دہی جمع ہوا ہے؟ پوچھو. دبئی کے شیخوں کو دیکھو اڑا کر کے، ہمارے مودی جی گئے تھے نا، باضابطہ انہوں نے شیخوں نے یوں آرتی اتاری ہے مورتیوں کی، سب موجود ہے یوں پر. تم شرک کرو، حرام کرو، کفر کرو تو تم پاک ہو. اور ہم تو مصطفیٰ کا میلاد پڑھ رہے ہیں، جس کا میلاد رب نے پڑھا ہے، نبیوں نے پڑھا، رسولوں نے پڑھا. اور اس مصطفیٰ کا میلاد صرف نبیوں اور چرندوں، پرند، حیوانات و بہائم سب نے میلاد پڑھا. 12 بتا دیجیے گا جب ختم کرنا ہوگا. انیس 1923 سے لے کے 1925 تک ان دجال وہابروں کا حجاز پہ قبضہ ہوا. ہسٹری سن لو. 1923 سے لے کے 1925 تک انگریزوں نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کروائی اور پورے حجاز میں باضابطہ طور پر ترکی حکومت کا خاتمہ کرنے کا بگل بجایا. تو اس ترکی حکومت کو 63 ملکوں میں ڈیوائیڈ کیا انگریزوں نے. 63 ملکوں چھوٹے چھوٹے، تاکہ ان مسلمان ملکوں کو دبا کے رکھا جائے. یہ حرام خور اسی لیے یورپ کے آگے دبے ہوئے ہیں. فلسطین جل رہا ہے نا 80 سال سے. یہ کٹمنڈے کچھ نہیں بولتے، دم نہیں ان کے اندر، ہمت نہیں بولتے، مردار کھاتے ہیں. مردار برازیل سے گوشت کٹ کے آتا ہے جو عیسائی لوگ کاٹتے ہیں، کافر لوگ کاٹتے ہیں. بھارت سے جاتا ہے، جھنڈے کا گوشت جاتا ہے.
پورے مکہ اور مدینہ پورے حجاز میں یہی گوشت بکتا ہے. میں آپ سے گزارش کروں جتنے لوگ عمرہ یا حج کرنے جانے والے ہوں کبھی بھی ان کا کٹا ہوا گوشت مت کھانا. سبزی روٹی کھا کے آ جانا, دال روٹی کھا کے آ جانا, یا اپنے ہاتھ سے ذبح کر کے سامنے بوٹی بنوا کے لانا پھر بنا کے کھا لینا. اور کوئی 30 دن میں مر تو نہیں جاؤ گے. اگر گوشت نہیں کھاتا ہے کوئی مر جائے گا کیا؟ مردار کھا کھا کر کے پورا عرب مر گیا ہے, غیرتیں مر گئی ہیں, ہمت نہیں کی بول دے. یہ سارے کام یہ کر رہے ہیں. اور سن لیجیے, دیکھا نا غیر مسلم کا داخلہ ممنوع ہے, بورڈ لگا ہوا ہے, اور مکہ میں حرم میں آ کر کے کام کرتے ہیں غیر مسلم. مدینہ شریف میں طیبہ مارکیٹ میں پرچیزنگ کرتا ہے غیر مسلم اور چھتری کے نیچے بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے. ہمارے شہر بکرانہ کے 250 بچے ہیں جو مدینہ کے حرم میں کام کرتے ہیں, 350 بچے مکہ کے حرم میں کام کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ان بچوں نے کہا شرطا سے, یار یہ کافر ہے, دیکھیے یہاں پرچیزنگ کر رہا ہے, چھتری کے نیچے کر, واللہ کافی مشکل, واللہ کلو خیر, تیری رہتے کی تیسی باہر کا بورڈ لگا رکھا باہر, چھتری کے نیچے کافر مشرک آ کے کھانا کھا رہا. یہ سب جائز تمہارے لیے. شراب کی پیٹیاں بھر بھر کے ان کے گھروں میں آتی ہیں, مردوں کے ڈھنگ سے پیتے ہیں, یہ جائز تمہارے لیے. کس کو بیوقوف بناتے؟ تو 1923 میں ان کا حملہ ہوا اور 25 تک ان کا قبضہ ہوا. بولے دیکھیے وہاں پر کوئی مزار نہیں ہے مکہ مدینہ میں. جب تم پیدا ہوئے تھے نا اس سے پہلے وہاں مزار تھا. 1923 تک مدینے کے جنت البقیع شریف میں مزار بھی بنے تھے اور گنبد بھی بنے تھے. آج بھی ملتا ہے اس کا ریکارڈ. مکہ شریف میں جنت الوالا میں مزار بھی تھے, گنبد بھی تھے. ان نجدی کتوں نے جب قبضہ کیا ہے نا تو مدینے اور مکے کی قبرستان پہ بلڈوزر چلایا ہے اور ساری قبروں کو بے شمار کر دیا. وہ کہتے ہیں ہم کو آپ برا کیوں کہتے ہو؟ ہندوستان سے دوسرے ملکوں سے وقت گیا تھا کہ تمہارے باپ کی پراپرٹی نہیں تو مزاروں پہ تم بلڈوزر چلا رہے ہو. مولانا شوکت علی, مولانا محمد علی جوہر اور ندوہ کے کئی مولوی گئے تھے, کئی دیوبندی اور گئے تھے یہ منانے کہ تم کیوں توڑ رہے مزاروں کو. آج وہاں کوئی مزار نہیں, ہندوستان میں بہت سارے مزار ہیں. ہاں ہیں. بولے چادر کیوں چڑھاتے ہو؟ چادر چڑھانا ناجائز. میں نے کہا کعبہ کے اوپر گلاف چڑھانا کیا ہے؟ عام سنی کب ہے کیا مزار والے کو ٹھنڈی لگتی ہے؟ بیٹے تم بتاؤ کیا کعبہ کو ٹھنڈی لگتی ہے؟ اور مزار پر کوئی 500 کی, 400 کی, 1000 روپے کی, 10-15 ہزار روپے چادر کرتی. کعبہ کا جو غلاف بنتا ہے نا 1-2 نہیں, تقریباً 82 کروڑ روپے کا وہ غلاف ہوتا ہے جو کعبہ پہ چڑھایا جاتا ہے. کیوں چڑھاتے ہو؟ کبھی غلاف ان کے سینے میں گھس جاتا ہے, کبھی جو ہے پھول چادر کی چادر گھس جاتی ہے, کبھی کیا ہوتا ہے. تو نمازیں پڑھیے, روزہ رکھیے, اچھے کام کیجیے, بڑوں کی عزت کیجیے, چھوٹوں سے پیار کیجیے, اور نبی کے دشمنوں سے دور رہیے. حلال کمائیں, حلال کھائیں. تعلیم پر دھیان دیجیے, بچوں کو گریجویٹ بنائیے, کوالیفائڈ بنائیے. جب تک آپ کے پاس تعلیم نہ ہوگی, شاشن پرشاسن کا حصہ بنے, تب تک آپ سکچم نہیں ہو سکتے. آپ ہی روٹی کھائیں, بچوں کو پڑھائیں, تعلیم پہ دھیان دیجیے. بس 20 سال آپ پڑھنے میں لگا دیجیے نا, دنیا ہاتھ جوڑے گی آپ کے سامنے آ کر. جب تک ہم پڑھتے تھے 800 سال ہم نے حکومت کی ہے. جب سے ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا دنیا نے ہمیں غلام بنا دیا ہے. پھر واپس پلٹ کے تعلیم کی طرف, پڑھائی کی طرف, شکشا کی طرف. ملک کا نام روشن ہوگا, ملت کا نام روشن ہوگا, قوم کا نام روشن ہوگا, اور آپ کے بچوں کا بھلا ہوگا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں باتیں تو آئی ہوں. میلاد منانا نہ چھوڑیے, لیکن جلوس نکالیں, ادب کا خیال رکھا کریں, شور نہ مچائیں, ہنگامہ نہ کریں, ڈی جے لے کے مت چلیں, ادب کے ساتھ چلیں. نماز کا وقت ہو تو نماز پہلی فرصت میں پڑھیے, بعد میں جلوس نکالیے.
یہ جو غلطیاں ہماری قوم کی ہیں نا، اس کا جواب ہمیں پورے ملک میں دینا پڑتا ہے۔ آپ اچھے کام کرنے لگ جاؤ، انشاءاللہ ہمیں جواب دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس کیجیے۔ اور کوئی بھی جب اس کو ثابت کرنے کی ایک دلیل بھی پیش کرے نا یہاں بیدر میں کہ یہ ناجائز، ہمیں بلا دینا، انشاءاللہ ہمیں کی قبر کو دینا جائے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، ان بزرگوں کو سلامت رکھے، پیران طریقت کو اور ان مشائخ کرام کو، تاکہ ان کی نگرانی میں عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی دن دونی رات چوگنی ترقی پہ مائل ہو اس طرف، اور آپ ان کے ساتھ جڑیے تاکہ آپ کو دین سیکھنے کو ملے، دین سیکھنے کو ملے۔ یہ بات ہم بھی چھوڑے ہیں کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ جی دنیا میں بہت ساری دکانیں کھلی ہوئی ہیں، ڈپلیکیٹ مال بک رہے ہیں، آپ اوریجنل مال لے کے آ جائیں سب آ جائیں گے۔ جی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آئیے، بڑے خوش نصیب ہیں وہ تین محلے کے لوگ جن کو ہمارے بڑوں نے، ہمارے ساتھیوں نے، ہمارے سینئر مبلغین نے منتخب کیا ہے۔ مطلب وہ جو میلاد پاک کے سلسلے میں اپنی بساط، اپنی حیثیت کے حساب سے بہتر سے بہتر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں اہتمام کرنے کی کوشش کی۔ ہم نے بس یہ خیال تو تھا، لیکن سروے کرنے میں یہ سوچ رہے تھے، کسی نے کہا کہ اگلے سال سے کہیں گے، کسی نے کہا چلو ابھی کر دیتے ہیں، تو بہرکار انیشیٹو تو ہم نے لے لیا ہے۔ اس سال سے انشاءاللہ سنی دعوت اسلامی کی جانب سے ہر سال پورے فیڈر کے مہینے میں جو جتنا بہتر سجائے گا اسے اس لیول کا ایوارڈ دیا جائے گا۔ تو آج ہمارے درمیان یہ دو شخصیتوں کے ہاتھ سے ایوارڈ دیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پہ آنے والے سید عارف ہاشمی اینڈ گروپ جو تام شکاری محلے سے تعلق رکھتے ہیں، میں گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں۔ ماشاء اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ اب آئیے دوسرے نمبر پہ آتے ہیں ہمارے محمد شعراء مجاہد اینڈ کمپنی گروپ گولر خانے سے دوسرے نمبر کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ۔ آئیے پہلے نمبر پہ جنہوں نے سجاوٹ کا اہتمام کیا، بہت باریک بینی سے چند لوگوں کے مشورے سے کام کیا گیا ہے۔ یہ پہلے نمبر پہ آتے ہیں محمد اقبال اینڈ گروپ بلال کالونی سے۔ سبحان اللہ۔ محمد اقبال اینڈ گروپ بلال کالونی سے جو پہلا نمبر پہ ان کو سلیکٹ کیا گیا ہے۔ اقبال بھائی جو ہے نا حیدرآباد میں تھے، وہ کسی کو بھیجنے کا وعدہ کیے تھے، نہیں آئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم انشاءاللہ میں ہمارے کہ وہ یہیں پہ رہے گا، ان کے ہاتھوں سے پھر ان تک پہنچایا جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔